حدیث شریف میں آتا ہے ایک وفد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، تو دور سے وفد آیا تھا، تو ان لوگوں کو بہت جلدی تھی کہ حضور کی زیارت کریں، کسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ایک دفعہ کر لیں۔ تو وہ جب دور سے پہنچے، ظاہر صحرا کا سفر تھا، لباس بھی پراگندہ، غبار آلود، کپڑے بھی ایسے، بال بھی بکھرے ہوئے۔ اب وہ سواریوں سے جیسے اترتے ساتھ ہی فوراً حضور کی خدمت میں پہنچ گئے، یعنی بجائے اس کے کہ کوئی بال وال سیٹ کرتے، کچھ کپڑے جھاڑتے، کوئی دھول مٹی صاف کرتے، یہاں سواریوں سے اترے، سواریوں کو باندھا بھی نہیں، سواریوں سے اترے اور فوراً حضور کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے جو امیر تھے تو اشج عبد القیس، حدیث میں آتا ہے، وہ اترے تسلی سے، سب کی سواریاں باندھیں، کسی کو درخت سے باندھا، کسی کو پتھر سے باندھا، پھر خود اپنے کپڑے وپڑے جھاڑے، بال وال سیٹ کیے، تھوڑا اپنا چہرہ صاف کیا، جو بھی کر سکتے تھے ساری چیزیں سیٹ کر کے پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ باقی جو لوگ تھے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے فوراً پہنچ گئے تھے، انہوں نے ساری چیزیں سیٹ کی، سواریوں کو باندھا، اپنے کپڑے وپڑے جھاڑے، سب کچھ کر کے حضور کے پاس پہنچے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا نا، اور ان کی یہ نظم و ضبط، ڈسپلن، اور ان چیزوں کو، یہ جو ان کی سینس تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تم میں دو عادتیں ایسی ہیں، دو کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ الحلم والانات۔ ایک تم میں حلم ہے، حلم کا مطلب بردباری، تحمل، جلد باز نہیں ہو۔ جیسے وہ اور لوگ اترے سواری باندھے بغیر فوراً میرے پاس پہنچ گئے، تم نے اتر کے یہ نہیں کیا، تم اترے، سواری باندھی، اپنے کپڑے وپڑے جھاڑے، تسلی سے میرے پاس آئے۔ یہ جو تم میں حلم ہے، یہ جو تحمل ہے، بردباری ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا الانات، انات کا مطلب بھی تحمل ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ حلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی ایکشن ہے، اس کے اندر سوچ و بچار کر کے، پلاننگ کر کے، طریقے سے کام کرے۔ اور انات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے ریئیکشن میں، کسی کام کا ریئیکشن دیتے وقت بھی آپ سوچ و بچار کر کے اس پہ ریئیکٹ کریں۔ یہ نہیں کہ کسی نے کوئی بات کی اور فوراً آپ اس پہ ریئیکٹ کر دیں، سوچے سمجھے بغیر کہ میں جو یہ ریئیکٹ کروں گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، میرے کاز کو، میرے مشن کو، میری ذات کو، میری فیملی کو اس کا کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا، یہ سوچے سمجھے بغیر فوراً کسی بات پہ یا کسی کے اقدام پہ فوراً ریئیکٹ کر دینا، یہ شریعت میں ناپسندیدہ چیز ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دو خصلتیں تم میں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اگر دیکھیں یا سوشل میڈیا کی لائف میں دیکھیں، دونوں جگہوں پہ یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہم کوئی ایک کام کرنے جا رہے ہیں، دوسرا کوئی شخص آتا ہے وہ ہمیں ڈی ٹریک کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ تلاوت کرنے بیٹھے ہیں، آپ نے طے کیا ہے کہ یار میں فجر کے بعد 5 منٹ 10 منٹ تلاوت کروں گا۔ اب 5 منٹ آپ نے تلاوت کرنی ہے یا 10 منٹ آپ نے تلاوت کرنی ہے، اس دوران آپ موبائل نکال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار پہلے یہ چیک کر لوں کہ کسی کا میسج تو نہیں آیا ہوا۔ اب آپ نکالنے یہ دیکھنے بیٹھے تھے کہ یار میسج تو نہیں آیا ہوا، کوئی واٹس ایپ پہ کسی نے کچھ بھیجا تو نہیں ہے۔ وہ جو 10-15 منٹ تھے وہ آپ کے گزر گئے۔ جب 15 منٹ گزرے آپ کو پتا چلا یار میں نے تو تلاوت کرنی تھی، وہ 15 منٹ تو گزر گئے، تو آپ کی تلاوت تو رہ گئی۔ وہ کیوں رہ گئی؟ اس لیے کہ آپ نے ایسے وقت میں فون اٹھایا، موبائل اٹھایا جس وقت میں آپ کو فون اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے نا ہماری پریکٹیکل لائف میں۔ اچھا، یہ جو میں نے بتایا نا واقعہ اشج عبد القیس، جو صحابی ہیں جن کو حضور نے کہا تم میں یہ دو کوالٹیز ہیں، آپ اس کو سامنے رکھیں۔ اور ہمارا جو سوشل میڈیا کے لیے جو ہمارا ایک بیہیویئر ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے موبائل اٹھایا کسی کو فون کرنے کے لیے، یا گھر فون کرنے کے لیے، یا گھر والوں کو میسج کرنے کے لیے،
آپ نے موبائل اٹھایا اور آپ نے کہا چلو یار میسج کرنے سے پہلے تھوڑا فیس بک دیکھ لو, ٹک ٹاک دیکھ لو, یوٹیوب دیکھ لو. آپ نے وہ کھولا, اب جب آپ فیس بک آپ نے کھولا تو آپ کے سامنے کسی کی پوسٹ آ گئی, اب آپ وہ پڑھنے لگ گئے. پھر تھوڑا سا اوپر گئے, کوئی ویڈیو آ گئی, ویڈیو دیکھ لی. پھر جی چاہا کہ یار اس نے جو بات کی اس پہ کمنٹ کرنا چاہیے کہ یہ بات تو آپ نے غلط کی ہے. اب اس پہ کمنٹ کیا کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے. پھر تھوڑا اور آگے گئے کوئی اور چیز آ گئی, پھر اس پہ کمنٹ کیا کہ یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, اس پہ کمنٹ کیا. 20 25 30 منٹ بعد, 1 گھنٹے بعد آپ کو یاد, آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ موبائل میں نے اٹھایا تھا کسی کام کے لیے, اب میں بھول رہا ہوں کس کام کے لیے اٹھایا تھا. یہ ہوتا ہے نا. اب آپ آدھے گھنٹے بعد سوچ رہے ہیں کہ یار یہ میں نے موبائل کسی کام کے لیے اٹھایا تھا, وہ کام آپ بھول جاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ آپ کا گزر جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اگر اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہوا؟ بھائی آپ نے موبائل اٹھایا اس مقصد کے لیے کہ میں نے گھر والوں کو میسج کرنا ہے, کسی کو کال کرنی ہے, فون کرنا ہے. آپ موبائل اٹھائیں, میسج کریں, دوبارہ رکھ دیں. قرآن کریم میں آتا ہے نا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمن کی صفات ہیں, رحمان کے بندے, رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, کہ جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. کوئی جاہل آدمی بحث کرنے لگے, اللہ کے بندوں کے, رحمان کے بندوں کی نشانی یہ ہے قالوا سلاما. وہ آگے سے کہتا ہے بھائی تم ٹھیک ہو, میں غلط ہوں, جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے وہ کرو. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ, قرآن میں آتا ہے جب وہ فضول بات سنتے ہیں, اعرضوا عنہ, ان سے اعراض کرتے ہیں. وقالوا, اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارا عمل, تمہارے لیے تمہارا عمل. سلام علیکم, تم پر سلام ہو. لا نبتغی الجاہلین, ہم جاہلوں سے بحث نہیں کرتے. یہ سوشل میڈیا پہ آج ہم یہی کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کسی کی کوئی ویڈیو آئی, کسی کی کوئی پوسٹ آئی, ہم بجائے اس کے کہ اس کو اگنور کریں. یار دنیا میں کتنی پوسٹیں جن پہ جواب دینا میرے اوپر فرض ہے, جن کا جواب دینا میرے اوپر لازم ہے, کہ اگر میں نے دن میں 10 پوسٹوں کا جواب نہیں دیا تو وہ جہنم کا مستحق ہوگا, اور جس نے 12 پوسٹوں کا جواب دیا وہ جنت میں جائے گا. کوئی اس کی لمٹ ہے؟ فیس بک پہ پوسٹوں کی کوئی لمٹ ہے کہ آپ 10 کا جواب دے دیں گے تو پوسٹیں ختم ہو جائیں گی, 15 کا جواب دے دیں گے تو پوسٹیں ختم ہو جائیں گی, 20 پوسٹوں پہ جواب دے دیں گے تو پوسٹیں ختم ہو جائیں گی؟